پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ تمام ناظرین کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی ہماری کہانی تدبیر اور تقدیر کی جنگ۔ ایک ایسی جنگ جس میں جیت ایک وزیر کی ہوئی لیکن پھر بھی اسے قید میں ڈال دیا گیا۔ ایک دن بادشاہ کے دربار میں دو گروہوں کے درمیان تقدیر اور تدبیر کے اثرات پر بحث چل نکلی۔ بحث نے بھی طول پکڑ لیا۔ دربار میں موجود بعض کا کہنا تھا کہ تقدیر خدا کی منتخب کرتا ہے، جو اللہ رب العزت نے تقدیر میں لکھ دیا وہ ہو کر رہتا ہے، جبکہ بعض کا موقف بالکل متضاد تھا۔ ان کے پاس بھی اچھے اور مضبوط دلائل تھے کہ اچھی اور محفوظ تدبیر سے تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے۔ دونوں فریقین کے پاس مضبوط اور اٹل دلائل تھے۔ اس بحث میں ایک وزیر بہت بڑھ چڑھ کے بیانات دے رہا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ اگر ایک پائیدار حکمت عملی اپنائی جائے تو تقدیر کے لکھے کو یقیناً بدلا جا سکتا ہے۔ بادشاہ نے اس وزیر سے مخاطب ہو کر فرمایا، ٹھیک ہے، اگر تمہیں اپنی دلیل کے اٹل ہونے کا اتنا یقین ہے تو اس بات کو ثابت کر کے دکھا دو۔ وزیر نے اپنی بات درست ثابت کرنے کے لیے کچھ عرصے کی اجازت طلب کی۔ اس اجازت کا دورانیہ کچھ سالوں پر محیط تھا، چنانچہ اسے اجازت دے دی گئی۔ اس کے بعد اس وزیر نے دن رات ترکیبیں سوچیں، غور و فکر میں لگا رہا کہ آخر ایسا کیا کروں کہ اپنے دلائل کو ثابت کر سکوں۔ ایک دن وہ اپنے انہی خیالوں میں چلتا ہوا جا رہا تھا کہ اس کی نظر پڑوسی بادشاہ کے محل پر پڑی۔ اس کے وسیع و عریض محل کے باغ میں بادشاہ کی 9 عمر شہزادی اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، اور اسی غرض سے وہ ایک گھنے درخت کی آڑ میں چھپی ہوئی تھی۔ اس وزیر نے چلتے چلتے یہ منظر دیکھ کر ایک تدبیر سوچی، اور اس نے خاموشی سے جا کر شہزادی کو وہاں سے اٹھا لیا اور اپنے ساتھ لے کر ایک گھنے اور بیابان جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے اس دوران شہزادی کو بے ہوش کر دیا تاکہ اسے کچھ پتہ نہ چل سکے۔ ادھر شہزادی کی سبھی سہیلیوں نے اسے پہلے تو پورے باغ میں ڈھونڈا، پھر محل میں، اور جب کہیں نہ ملی تو پورے محل میں کوہرام مچ گیا کہ شہزادی کہیں گم ہو گئی۔ ادھر وزیر شہزادی کو لے کر جنگل میں گیا اور بہت ہی گھنے درخت کے بیچوں بیچ اس نے ایک بہت ہی آرام دہ کمرہ بنایا اور اس میں شہزادی کی ضروریات اور کھانے پینے کی تمام اشیاء رکھ دیں کہ جب شہزادی کو ہوش آئے تو اس کی ضرورت کی تمام چیزیں اسے میسر ہوں اور وہ یکدم پریشان نہ ہو جائے۔ اس کے بعد اس نے اسے بستر پر دراز کر دیا اور خود وہاں سے چلا گیا۔ یہ درخت جہاں اس وزیر نے شہزادی کو چھوڑا تھا وہ بہت وسیع و عریض دریا کے درمیان تھا، اور اس کے چاروں طرف دور دور تک جنگل اور بیابان تھے۔ جب شہزادی کو ہوش آیا تو وہ ایک عام انسان کی شکل میں ایک مناسب شکل والا بزرگ بن کر شہزادی کے سامنے آیا۔ جب شہزادی ہوش میں آئی تو خوب روئی، لیکن وزیر نے اس کے پاس اس کی تمام ضروریات کی اشیاء رکھیں اور اسے یہ کہہ کر چلا گیا کہ میں اب یہاں کل آؤں گا، اب تم آرام کر لو۔ 9 عمر شہزادی دکھ اور غم میں روتے روتے سو گئی۔ دوسری جانب شہزادی کے ماں باپ نے اسے ہر جگہ تلاش کیا لیکن وہ کہیں نہ ملی، اور ان کی زندگی جیتے جی دکھوں کا گہوارہ بن گئی۔ وزیر اگلے روز اسی بزرگ کی شکل میں شہزادی کے پاس آیا اور انتہائی شفقت سے اس سے پیش آیا اور اسے جھوٹی تسلیاں دیں تاکہ وہ غمزدہ ہو کر بیمار نہ ہو جائے۔ پھر اس نے شہزادی سے اس کی پسند کی چیزوں کے متعلق پوچھا اور وہ سب اسے مہیا کر دیا جو کہ اس کی ضرورت تھی۔ وزیر اس کے پاس روز آتا اور اسے اشیاء ضروریات مہیا کر کے چلا جاتا۔ شہزادی بھی اب اس کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ اسے کمرے سے باہر جانے میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ کمرے کی کھڑکیوں میں سے باہر کے نظارے کر لیتی
لیکن اسے کہیں اور بھی اپنے جیسا کوئی انسان نظر نہ آتا۔ شہزادی اب اس وزیر کو بابا کہنے لگی۔ وقت گزرتا گیا اور شہزادی 9 عمری سے جوانی کی طرف داخل ہو گئی۔ اب وزیر کا شہزادی کے پاس آنے کا دورانیہ طویل ہو گیا اور وہ کئی دن تک وہاں نہ آیا، کیونکہ اسے اب یقین ہو گیا تھا کہ اسے اپنی بات ثابت کرنے کے لیے جن دلائل کی ضرورت تھی وہ انہیں حاصل کر چکا ہے، اور جلد ہی وہ اسے بادشاہ کے سامنے پیش کر دے گا اور اپنی شرط جیت جائے گا۔ ایک دن جب کہ شہزادی بالکل اکیلی تھی، اچانک جنگل بیابان میں طوفان کے اثرات نظر آنے لگے۔ شہزادی نے ایسی طوفانی کیفیت پہلی مرتبہ دیکھی تھی، اس لیے ڈر اور خوف سے اس کا برا حال تھا۔ کمرے کے باہر دریا اور جنگل میں خوفناک طوفان برپا ہو گیا۔ وہ ایک طرف ڈر کر بیٹھ گئی۔ کافی دیر گزر گئی کہ اسی دوران دروازے پہ دستک سنائی دی۔ شہزادی کا خوف اور دہشت سے برا حال تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو وہ حیران رہ گئی کہ اس کے سامنے 2 نوجوان لڑکے کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک اپنے ظاہری حلیے سے امیر جبکہ دوسرا غریب لگتا تھا۔ انہوں نے سلام کیا، پھر کہنے لگے، ہم دریا میں شکار کرنے نکلے تھے لیکن شدید طوفان نے ہمیں گھیر لیا۔ ہمیں کچھ وقت کے لیے پناہ دے دیجیے۔ اس طوفان میں ہماری کشتی ٹوٹ چکی ہے اور ہمارے دیگر ساتھی بھی لاپتہ ہو گئے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہ سب دریا میں ڈوب گئے ہیں۔ شہزادی نے انہیں یہ کہہ کر آنے دیا کہ وہ جلد ہی یہاں سے چلے جائیں گے۔ وہ دونوں کچھ دیر کے لیے وہاں اس کے پاس رکے۔ پتہ چلا کہ ان میں سے ایک جو اعلیٰ پوشاک میں زیب تن ہے وہ سلطنت کا شہزادہ ہے، جبکہ دوسرا غریب آدمی ہے اور کشتی کا ملاح ہے، جس میں شہزادہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ شکار کو نکلا۔ اب شہزادی کو ان پر قدرے اعتماد تھا۔ اس نے انہیں اپنے محل سے اغوا ہونے سے آج تک کے تمام واقعات سنا ڈالے۔ کہنے لگی، مجھے نہیں معلوم میں یہاں پر کتنے عرصے سے ہوں، بس یہاں میں نے تب سے لے کر اب تک تم دونوں کو ہی دیکھا ہے، ورنہ یہاں بس وہ بزرگ ہی آتے ہیں۔ شہزادے نے شہزادی کی باتوں سے اندازہ لگا لیا کہ اسے یہاں آئے 12 سال ہو گئے، اور یہ کہ جب وہ یہاں آئی تھی تو وہ 12 سال کی تھی۔ شہزادہ اس نیک سیرت لڑکی سے بے حد متاثر ہوا اور اس نے اس سے شادی کا ارادہ کر لیا اور وہیں اس کے پاس رہنے لگا۔ وزیر کو آئے کافی عرصہ ہو چکا تھا۔ ایک دن وہ وزیر آیا، شہزادی کو اس کے آنے کے آثار پتہ چل گئے تو اس نے شہزادے کو ایک طرف چھپا دیا۔ وہ ملاح کسی کام سے جا چکا تھا۔ وزیر نے کہا، اب وہ وقت آ چکا ہے جس کے لیے میں نے تمہیں اتنا عرصہ یہاں اس بیابان میں دنیا سے چھپا کر رکھا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے شہزادی کو ایک خفیہ سواری میں سوار ہونے کا کہا۔ اسی دوران وہ سبھی اس سواری میں سوار ہو گئے اور بادشاہ کے دربار میں جا پہنچے۔ دربار میں سبھی حاضرین 12 سال پہلے چلی بحث کے حتمی فیصلے کے لیے وزیر کی طرف سے دلائل پیش ہونے کے منتظر تھے۔ وزیر نے پالکی کو بادشاہ معظم کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے مہلت ملنے سے اب تک کے تمام واقعات بیان کر دیے۔ کہنے لگا، میں نے اپنی تدبیر سے فلاں ریاست کی شہزادی کو اغوا کیا۔ اس کی منگنی دوسری ریاست کے شہزادے سے طے پانی تھی، وہ نہ ہوئی چونکہ شہزادی اغوا ہو چکی تھی۔ پھر اسی اثناء میں وہ شہزادہ اپنے دوستوں کے ساتھ جبکہ وہ مچھلیوں کا شکار کر رہا تھا ایک طوفان کی زد میں ہلاک ہو گیا، اور اس خبر سے تو سبھی واقف ہیں۔ اسی طرح میں نے اپنی حکمت سے اس کی تقدیر کو بدل ڈالا۔ اس کے بعد اس نے پالکی کا دروازہ کھول کر شہزادی کو باہر آنے کو کہا۔ جب شہزادی باہر آئی تو وہ ایک نہیں بلکہ 3 لوگ تھے۔ شہزادی، وہ طوفان میں آیا ہوا شہزادہ جو کہ اب اس کا شوہر تھا، اور ان کی گود میں ایک نومولود بچہ بھی تھا جو کہ ان کا بچہ تھا۔ یہ منظر دیکھ کر وزیر حیران رہ گیا۔ حقیقت جان کر یہ بات تو صاف ہو گئی کہ اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ بلا شبہ کوشش جائز ہے، لیکن اس کا فیصلہ بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔
لیکن اس سب کو دیکھ کر بادشاہ کو وزیر کی اس حرکت پر سخت غصہ آیا کہ انہوں نے اسے اللہ کے فیصلوں میں مداخلت کرنے اور شہزادی کو بے قصور قید رکھنے کے سبب اسے ہمیشہ کے لیے قید میں ڈال دیا۔ محترم عزیز دوستو، کہتے ہیں کہ اللہ پاک کی لکھی ہوئی تقدیر کو کوئی نہیں بدل سکتا، یہ اٹل ہے۔ جو اللہ پاک نے انسان کی تقدیر میں لکھ دیا وہ ہو کر رہتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر، کمنٹس اینڈ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن آل پر کلک کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔